بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ یہ واقعہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو سب وارثوں سے بہترین وارث ہے۔ ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کر دے جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر نگرانی پرورش پا رہی تھیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی زکریہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تو وہاں اللہ کی طرف سے مختلف اقسام کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان پھلوں کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مریم، تیرے پاس اس قسم کے بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ماموں جان، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ مجھے پھل عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل میں یہ تمنا جاگی کہ جب مریم کو بے موسمی پھل عطا ہو سکتے ہیں تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں عطا ہو سکتی۔ ان کے یہ سوچتے ہی اللہ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے زکریہ، ہم نے تیری اولاد کا نام بھی رکھ دیا ہے اور اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بڑھاپے کی اس عمر میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور شریعت موسوی کا نگہبان مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام عبادت الہی میں اس طرح مشغول رہتے کہ کسی چیز کا کوئی ہوش نہ رہتا۔ آپ کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا، آنکھیں اندر کی طرف دھس گئیں اور رنگ زرد پڑ گیا۔ علم میں آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ تورات کے تمام علوم اور معارف کا آپ نے احاطہ کر لیا۔ شریعت کے تمام اسرار و رموز سے اللہ نے آپ کو مکمل آگاہی بخش دی۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوتے، آپ شریعت کے مطابق ان کی تربیت فرماتے، انہیں برے کاموں سے روکتے اور بھلائی کرنے کا حکم دیتے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم اور شریعت کے آگے کسی کی بھی مفاہمت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حکمرانوں اور بادشاہوں کے آگے بنا ڈرے کلمہ حق کہنے میں مشہور تھے اور کسی کا بھی رعب اور دبدبہ آپ پر اثر نہ کرتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام کو کسی نے خبر دی کہ فلسطین کا حاکم اپنی بھتیجی سے عشق کرتا ہے، جو کہ اپنے حسن و جمال میں مشہور تھی۔ حاکم کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس کے اہل خانہ اور رشتہ دار بھی اس رشتے پر راضی تھے، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا حرام تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے، تو آپ نے اعلان کیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عقد باطل ہے، تورات کی آیات کی روشنی میں یہ زنا ہے۔ میں اس نکاح کی کھلے عام مخالفت کرتا ہوں اور بادشاہ کی اس حرکت کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے اس فعل کی کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑوا کر انہیں قید کروا دیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھلم کھلا اس طرح علل اعلان مخالفت کرنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ فعل حرام ہے جو بادشاہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات جب بادشاہ کی بھتیجی تک پہنچی تو وہ غصے سے سیخ پا ہو کر کہنے لگی کہ یحییٰ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل دینے والا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ فلسطین کی سب سے حسین لڑکی اور بادشاہ کی محبوبہ کا نام بھی اپنی زبان پر لائے؟ لہٰذا اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہونے لگا کہ کہیں بادشاہ یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت اور شخصیت سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دے۔ لہٰذا ہیرودیہ نامی اس لڑکی نے ایک منصوبہ بنایا۔ جس دن بادشاہ کی سالگرہ تھی اس دن اس نے اپنے آپ کو خوب سجایا اور بادشاہ کی محفل میں حاضر ہو کر رقص کرنے لگی۔ بادشاہ اور محفل کے سب لوگ اس کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور بادشاہ نے خوش ہو کر اسے کہا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ ہیرودیہ نے کچھ دیر اپنی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ مجھے میرے دشمن یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس کی آنکھوں پر ہیرودیہ کے حسن کا پردہ پڑ چکا تھا اور وہ اس کو حاصل کرنے کی طلب میں بے قرار ہو رہا تھا، تو لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو کہ ہماری قید میں ہیں، ان کا سر کاٹ کر ہیرودیہ کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ اور کچھ دیر بعد سپاہی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کا سر دشت میں لے کر حاضر ہوئے اور اس طوائف نما عورت کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہیرودیہ ان کے سر کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ کی نورانیت کا وہ جلال تھا جس سے یہ معلوم ہی نہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بے جان سر ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنی انہی حرکات کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور بہت سے انبیاء کو تم لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل والوں نے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین انسان وہ ہے جس نے کسی اللہ کے پیغمبر یا نبی کو قتل کیا، اور دوسری طرف بدترین انسان وہ ہے جو کسی اللہ کے نبی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ نے خود رکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔